شہری بابو، یہ کھٹارا ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ میرا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور یہ پہلی آواز تھی جس کے انداز نے مجھے اتنا حواس باختہ کر دیا کہ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ جیسے منہ سے مخصوص آواز نکالو تو درختوں پر بیٹھے سارے چڑی کبوتر کوے پھر اڑے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی میرے اوسان کے سارے چڑی کبوتر پھر ہوئے۔ نیا نیا شہر آیا تھا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ ایسے بم مار کا لہجوں کا عادی ہو جاتا۔ سر گھما کر آس پاس دیکھا تو چھوٹی سی قمیض اور کھلے پائنچے کی پینٹ میں وہ ایک لش پش کار سے ذرا فاصلے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا یہ پینٹ اس کے ابا کی تھی۔ ابا کے ہی لائے امریکی رسالے کی ماڈل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہنی تھی۔ ٹی وی کی نشریات نئی نئی رنگین ہوئی تھیں، شہر میں ہر طرف رنگین ٹی وی کا بڑا چرچا تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت کے پس منظر میں لش پش کار کے قریب کھڑی وہ ایسی لگی جیسے ساری دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو اور ایک صرف وہی رنگین ہو۔ میں نے یعنی بلیک اینڈ وائٹ دیہاتی نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور گھبرا گیا۔ وہ اتنی بے شرمی سے مجھے گھور رہی تھی، گلے میں دوپٹہ وغیرہ بھی نہیں تھا، قمیض کے اوپر کے بٹن بھی کھلے تھے۔ توبہ توبہ، میں نے فوراً نظریں گھما لیں۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ مجھے شہری بابو تنزن کہا گیا ہے۔ میری سائیکل اس کی گاڑی کے راستے میں نہیں تھی، پھر بھی وہ غصہ کر رہی تھی۔ میں نے سائیکل کو تھوڑا اور فاصلے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس پر وہ اور بھڑکی، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اس کلنک کے ٹیکے کو دور کرو میری کار کی حدود سے۔ اس نے ہاتھ سے در فٹ کا نشان بھی بنایا تھا۔ اچھا، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ میری دیہاتی سائیکل اس کی گاڑی کے قریب و جوار میں کہیں دکھائی نہ دے۔ میں شہری لوگوں کو القابات سے نوازتے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سائیکل کو بہت دور لے گیا، پھر کھڑا کر کے تالا لگانے لگا۔ دراصل یہ میرا شہر میں تیسرا اور یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ دادا جی نے کہا تھا کہ پتر سائیکل کا خیال رکھنا۔ کچھ میرے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ شہر میں چور اچکے اٹھائی گیر بہت ہوتے ہیں۔ میری سائیکل ادھر ادھر ہو گئی تو میں اس بھرے پورے شہر میں دو ٹانگوں پر کیا کروں گا؟ مجھے تو اپنی ٹانگوں سے زیادہ سائیکل کی فکر ہوتی تھی۔ تالا لگا کر میں نے سر اٹھایا تو ڈر گیا۔ وہ عین میرے سر پر کھڑی تھی اور بڑے غور سے تالا لگانے اور مجھ وہمی کے اسے 3-4 بار کھینچ کر پڑتال کرنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کے چوروں کا معیار ابھی اتنا نہیں گرا کہ اس جہاز کو چرائیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، شہر کے چوروں کا معیار گرا ہو یا نہ ہو، لیکن دیہاتی کے وہم کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں ویسے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ پھر وہ عین میرے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اتنے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، جس سے بڑی پیاری خوشبوئیں امڈ رہی تھیں۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں صرف رنگین ہی نہیں تھی بلکہ عطر معطر بھی تھی۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف اپنی پہلی کلاس لینے آیا۔ وہ چنگم چباتی میرے آگے آگے چلتی رہی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ یہاں کسی سہیلی سے ملنے آئی ہو، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو، یہاں اس کی کلاس نہ ہو۔ میں کلاس میں داخل ہوا تو وہ سامنے سیٹ پر بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑی اونچی آواز میں بے شرمی سے کہکہے لگا رہی تھی۔ مجھے جو خالی سیٹ دکھائی دی، میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سیٹ پر گھوم کر پوری کلاس کا ایک جائزہ لیا اور پھر اس کی نظریں مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کی چنگم غبارہ بنا چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہ غبارہ پھوڑ دیا، 2 انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھ کر میری طرف گھما دیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں وہ سبھی پاگل تھے یا میں ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ یہ ماہی تھی، ماہ جبین۔ ایسی ماڈرن لڑکیاں گھر کیوں نہیں بیٹھتیں؟ تعلیم انہیں انسان کیا کرے گی، الٹا مزید برباد کر دے گی۔ شروع میں میں اسے دیکھتے ہی بڑبڑانے لگتا تھا۔ جہاں سے وہ گزرتی میں راستہ بدل لیتا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میری ہوائیاں اڑنے لگتی تھیں۔ وہ چڑیل تھی یا نہیں، لیکن میں بھوت بن جانا چاہتا تھا کہ اسے دکھائی نہ دوں۔ اگلے کئی دن میں نے 2 کام کیے۔ اپنی سائیکل کو اس کی گاڑی سے بہت دور کھڑا کیا۔ وہ کلاس میں جہاں بیٹھتی اس سے دور، بہت دور جا کر بیٹھ جاتا، اس کی خوشبو تک سے دور کہ وہ میرے لیے خوشبودار شہری چڑیل بن چکی تھی۔ گاؤں میں کہتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے جن عاشق ہو جاتے ہیں، اس پر جنہیں عاشق ہو سکتے تھے، انسانوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن اس نے میری سیٹ پر چند عجیب و غریب شکلوں کی ببل اور چاکلیٹ رکھیں۔ ڈیڈی امریکہ سے لائے ہیں، بے نیازی سے کہا اور چلی گئی۔ دراصل اس دن ساری کلاس کے منہ میں
اس کے ڈیڈی کی لائی چاکلیٹس ٹھونسی ہوئی تھیں۔ سنا ہے ایسی چاکلیٹ یہاں سے نہیں ملتی۔ میں تو سنی سنائی دیکھی دکھائی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میری تو زندگی کی ہی وہ پہلی چاکلیٹ تھی۔ ہمارے گاؤں میں نیلی پیلی میٹھی گولیاں ملتی تھیں، وہی ہمارے لیے آسمان سے اترا منو سلوا تھیں، ورنہ دادا جی شہر آتے تو سب کے لیے ٹافیاں لیتے جاتے جو منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی تھیں۔ میں اپنا خاندان چھوڑ گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو شہر یونیورسٹی پڑھنے آیا تھا، جو ہاسٹل میں رہتا اور آج کل پینٹ شرٹ پہننے کے موسم سے گزر رہا تھا۔ ہمارے کالج کی وردی شلوار قمیص تھی۔ شہر آیا تو بڑی مشکل ہوئی کلاس میں، ایک صرف میں ہی تھا جو شلوار قمیص پہن کر آتا تھا۔ پروفیسر رفیق نے اپنے آفس بلا کر بڑے مدلل انداز میں مجھے قائل کر لیا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کر آیا کروں، کالی بھیڑ نہ بنوں، ورنہ جتنا میرا مذاق اڑے گا وہ مجھے تعلیم میں کافی پیچھے لے جائے گا۔ دادا جی کو خط لکھا تو انہوں نے پیسے منی آرڈر کروا دیے۔ بازار گیا پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اگلے کئی دن بازار گھومتا رہا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا لینا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ ہمیشہ سے اماں جی ہی میرے کپڑے بنواتی رہی ہیں، یہ خریداری والی حرکت مجھے اچھی نہ لگی۔ کہاں میں پڑھنے لکھنے والا اور کہاں یہ زنانیوں والے کام۔ جیسے تیسے میں نے پیسے برباد کر لیے، اور جب پہلے دن میں پینٹ شرٹ پہن کر یونیورسٹی پہنچا تو ایک لڑکی سیٹی مارتے ہوئے میرے قریب سے گزری۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس نے اپنے شانے سے مجھے ٹہوکا بھی دیا تھا۔ وہ چند قدم آگے نکل گئی، پھر رک کر سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ فوت تو نہیں ہو گئے؟ یہ وہی تھی، کلاس کیا پوری یونیورسٹی کی غنڈہ لڑکی جسے ماہی نہیں ہلاکو خان کہنا چاہیے تھا، پر شاید لوگ اس سے واقعی ڈرتے تھے۔ مجھے ساتھ لے جاتے، میں اچھی خریداری کروا دیتی۔ کیا لڑکیوں جیسا رنگ پہنا ہوا ہے؟ ویسے لڑکیوں جیسے رنگ میں بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن سچی بات ہے کہ تم پورے جوکر لگ رہے ہو۔ جو مردانہ کپڑے اور رنگ خود پہن لیتی تھی، اسے مردوں کے لڑکیوں جیسے رنگ پہننے میں کیا مسئلہ ہوتا؟ جوکر والی بات اس نے میرے قریب آ کر میری شرٹ کو چٹکی میں پکڑ کر کہی تھی۔ یہ لڑکیوں والا رنگ ہے؟ میرا رنگ اڑ گیا۔ اب تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کیا کرتا؟ تمہیں خود دکھائی نہیں دیتا؟ میں نے شرافت سے نام میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں جوکر لگ رہا ہوں؟ مجھے اگلی فکر ہوئی۔ تم آئینہ دیکھ کر نہیں نکلے؟ میں نے پھر نام میں سر ہلا دیا۔ اس پر اس نے کہا لگایا، میرے گھر میں ایک فالتو آئینہ رکھا ہے، کل گاڑی میں رکھ کر لے آؤں گی۔ تم پڑھاکو لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے باہر کی دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ میرا پڑھاکو ہونا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میری دیہی زندگی کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک رہی تھی، وہ بھی سائیکل پر۔ اماں میرے کپڑے دھو کر کوئلے والے استری سے بل نکال کر کھونٹی پر لٹکا دیتی اور میں پہن لیتا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں۔ شہر کے لیے اماں نے ہی ٹرنک میں سب کچھ رکھا تھا۔ گھر والے مجھے بابو صاحب کہتے ہیں، جس کے کپڑے استری ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ چلنا، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سچائی سے کام لیا۔ وہ اتنی دیر سے مجھ سے بات کر رہی تھی تو دو چار لڑکے اچنبے سے میری طرف دیکھ کر گزرے۔ تم اتنے غریب ہو؟ وہ نہ جانے اتنی حیران کیوں ہوئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر اس نے اپنا پرس کھول کر میرے سامنے کیا۔ اندر یہاں وہاں بہت پیسے رکھے تھے۔ میں چاہوں تو اسی وقت بازار جا کر کچھ بھی خرید سکتی ہوں۔ تم اتنی امیر ہو؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، بالکل اسی کے انداز میں، اور وہ بے ساختہ ہنس دی۔ تم سے ایک غلطی ہو گئی بچے۔ بچے کہتے اس نے میرا شانہ تھپتھپایا۔ تمہیں میرے باپ جیسے امیر بندے کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ پھر افسوس سے سر ہلایا۔ وہ میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن شاید تمہارے باپ جتنے امیر آدمی کا داماد ہونا میرا نصیب ہو جائے۔ اس پر اس نے جاندار کہا لگایا، یہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مجھے سر سے پیر تک دیکھا، بلکہ گھورا اور افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اتنی بڑی گاڑی میں آتی تھی، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا تھا۔ یہ واقعی میں مشکل تھا۔ تمہیں پیسے کون دیتا ہے؟ وہ جانے لگی تو شاید کچھ سوچ کر رک گئی۔ دادا جی منی آرڈر کروا دیتے ہیں۔ منی آرڈر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر میری طرف حیرت سے دیکھا۔
کہ میں نے کیسی عجیب سی بات کی ہے۔ منی آرڈر کیا ہوتا ہے؟ عجیب سا سوال بھی پوچھ لیا۔ دادا جی ڈاکخانے جا کر فارم بھرتے ہیں، پیسے ڈاکخانے والے کو دیتے ہیں، پھر مجھے رسید بھیج دیتے ہیں، میں بڑے ڈاکخانے جا کر لے آتا ہوں۔ بڑا ڈاکخانہ؟ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھتی ہی رہی، جیسے میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جن دنوں اہرام مصر تعمیر ہو رہا تھا۔ جی پی او، جنرل پوسٹ آفس، میں نے متانت سے جواب دیا۔ منی آرڈر ہاسٹل میں بھی مل جاتا ہے۔ تمہارے گاؤں میں بجلی ہے؟ وہ مزید تحقیق میں لگ گئی۔ میں نے نامے سر ہلا دیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ٹی وی ہے؟ بجلی نہیں ہے تو ٹی وی کہاں سے ہوگا؟ اس نے ناک سکیڑ لی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے شانے اچکائے کہ نہ مانو۔ تم تو جنگل سے آئے ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو وہاں؟ اسے ایک دم سے کتنی دلچسپی ہو چکی تھی۔ دادا جی کے پاس ایک بیٹری والا ریڈیو ہے، چوپال میں سب اس ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ریڈیو ہے؟ اس نے ایک انگلی کھڑی کر کے ایک پر زور دیا۔ ہاں۔ اس نے پھر ناک سکیڑ لی کہ جیسے اسے یقین نہیں ہے۔ میں جھوٹا ہوں، لمبی لمبی ہانک رہا ہوں۔ شاید میرے گاؤں کی سچائی نے اسے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شہر کے لوگ دیہات کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت سے بہت آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو سہولتیں عام آدمی کو حاصل کرنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، انہیں وہ آنکھ کھلتے ہی میسر ہوتی ہیں۔ پھر ان کی دنیا اور عام آدمی کی دنیا الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے بھی سب جدا جدا رہتے ہیں۔ بجلی قریب کے گاؤں میں آ چکی تھی، لیکن چوپال میں بیٹھنے والوں نے باہمی صلاح مشورہ سے فیصلہ کیا تھا کہ بجلی تک تو ٹھیک ہے، لیکن گاؤں میں ٹی وی نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ڈبہ سارے گاؤں کو بے حیا کر دے؟ بھائی تمہارا گاؤں تو پھر دیکھنے کی چیز ہوگا۔ وہ حیران پریشان سی چلی گئی۔ اس سے بات چیت، ملاقات کبھی مایوس نہیں کرتی تھی۔ یا تو بندہ کھل اٹھتا تھا یا پھر بددل ہو جاتا تھا۔ مردوں کی طرح آستین کے بازو چڑھا کر رکھتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں واحد لڑکی تھی جو بغیر دوپٹے کے آتی تھی۔ سنا تھا کچھ غریب اسٹوڈنٹس کی مالی مدد بھی کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ مشہور تھا۔ وہ اچھی تھی اور وہ بہت بری بھی تھی۔ بغیر دوپٹے کے بے شرمی سے دندناتی پھرتی ہے، مردانہ کپڑے پہنتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ہاسٹل چلی جاتی ہے، ڈسکو ڈانس کرتی ہے، رات گئے تک آوارہ گردی کرتی ہے، انگلش اردو گالیاں دیتی ہے، بس بہت کچھ کر لیتی ہے۔ وہ مسز شمسا کی طرح ڈھاکے کی ململ کی ساڑی باندھ کر بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن آئی تو بال اتنے چھوٹے کٹے ہوئے تھے کہ پیچھے سے پوری گردن تک دکھائی دیتی تھی۔ مسز فاروق تک نے دیکھ کے منہ بنا لیا، جن کے اپنے بال شانوں تک کٹے پھٹے تھے۔ چند دن گزرے تو اس بے پردہ گردن کے پیچھے ٹیٹو خود آیا۔ یہ حرام ہوتا ہے، کسی نے چلا کر جتایا۔ تم اپنی حلال نظریں گھما لو، اس نے چمک کر کہا۔ اس کے منہ کون لگتا؟ کبھی لڑکوں کے گروپ میں کہکہے لگاتی دکھائی دیتی تو کبھی اکیلی کسی کونے میں کتاب میں منہ دے کر پڑی ہوتی۔ لڑکیاں اسے سائیکو کہتیں، پھر یہی لڑکیاں اس کی گاڑی میں بیٹھ پر مال پر دہی بھلے کھا رہی ہوتیں۔ سب نے مل کر انارکلی پر ہلہ بول دیا ہوتا۔ وہ پرس سے پیسے نکال نکال کر پکڑاتی رہتی۔ ساری یونیورسٹی اس کی مکروس تھی۔ جن سے وہ سختی سے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کرتی، وہ بدک کر اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑانے پر آ جاتی تھیں کہ یہ اپنی فیشنیبل ستیلی ماں کے پرس سے پیسے اڑاتی ہے، اس کے قیمتی زیور چرا کر بیچ دیتی ہے، پھر مستیاں کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور تھا کہ سب پر یقین آ جاتا تھا اور نہیں بھی۔ یونیورسٹی کا نیا ہنگامہ کچھ ایسے تھا کہ رابعہ کا نکاح افراد تفریح میں ہوا چاہتا تھا، جیسے ماشاء اللہ لگنے والا ہو، ایمرجنسی کا نفاذ ہونا ہو۔ سنا تھا اس نے وہاں جا کر وہ ڈھولک بجائی، وہ گانے گائے کہ رابعہ کے خاندان میں اس بھائی جان لڑکی کی گائی بجائی رونق بڑی مشہور رہی۔ اس کا مردانہ حلیہ اور سریلی آواز، وہ ڈھولک بجانے والی بھائی جان۔ ویسے وہ ڈپارٹمنٹ کی واحد لڑکی تھی جس کے ڈیڈی امریکہ آتے جاتے رہتے تھے، ورنہ زیادہ تر کے سعودیہ، مسقط یا دبئی تک ہی پنڈولم بنے جھول رہے تھے۔ اب کہاں برفیلی ہواؤں کے مزے اور کہاں یہ صحراؤں کی گرم ہوائیں۔ ایک بات مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں ہی حقوق نسواں کی حامی زیادہ تھی یا پھر فرائض مرداں کی۔ کبھی لگتا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے کسی کی جان تک لے لے گی،
اور کبھی لگتا کہ وہ اپنے عورت ہونے تک سے نفرت کرتی ہے اور صرف مردوں کو ہی لائق مخلوق سمجھتی ہے۔ اس نے ہر معاملے میں سب کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ کچھ لڑکیاں اسے بھائی جان کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ وہ نسوانی حسن کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ ایسے میں وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتی تھی کہ اس کے امیرانہ حسن میں نزاکت نہیں ہے، لیکن اگر کبھی وہ چھوٹی قمیض اور کھلے پائچوں کی شلوار پہن کر 4-6 چوڑیاں کلائی میں چڑھا کر یونیورسٹی آ جاتی تو گردن تک کٹے بالوں کے باوجود مشرقی حسن کا چلتا پھرتا نمونہ لگتی تھی جو کئی لڑکیوں کو منہ چڑھا رہا ہوتا۔ ساڑی میں تو اس کی پروفیسرز بھی تعریف کیا کرتی تھیں۔ یہی دل جلی لڑکیاں اس کے نصیب پر جلتی کرتی رہتیں کہ چونکہ وہ گرستان لڑکی نہیں ہے، آزاد خیال اور منمانی کرنے والی ہے، تو اس کی شادی بھی کہیں بھی ہو بات طلاق پر ہی ختم ہوگی۔ اس جوکر والی بات کے بعد اگلے ہی دن وہ گاڑی میں ایک بڑا سا آئینہ رکھ کر لے آئی تھی۔ اب وہ لے آئی تھی تو مجھے بھی سائیکل کے پیچھے رکھ کر اسے ہاسٹل لانا پڑا۔ اسے کمرے کے کونے میں رکھا تو سارا کمرہ جگمگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کا دیا ہوا آئینہ ہی اچھا تھا یا میری شکل پر شہری رنگ چڑھ گیا تھا۔ میں اس آئینے میں کافی اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھا میرے آئینے کا کمال، اب انسانوں جیسی شکل لگنے لگی ہے۔ اگلے دن وہ ملی تو چہک کر کہا، میں کس مسا کر رہ گیا۔ شکریہ مجھے انسان بنانے کا۔ جو خود پوری طرح انسان نہیں تھی، اس نے مجھے شہری بابو بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں میوزک پارٹی رکھی تھی۔ اس کے ڈیڈی کسی مشہور امریکی بینڈ کے کیسٹس لائے تھے۔ کئی ہفتوں تک اس کی میوزک پارٹی کا چرچا رہا، جہاں اس نے ڈسکو بھی کیا تھا۔ اس واہیات پارٹی میں گئے بھی سب تھے اور باتیں بھی سب نے کی تھیں۔ جو نہیں گئے تھے انہوں نے بڑی منت سماجت سے ماہی کو اگلی بار بلانے کے لیے پکا کیا تھا۔ لڑکیاں اپنی پینٹ شرٹ پہننے کی خواہش اس کے گھر جا کر پوری کرتی تھیں۔ اس کی الماری میں گھس کر اس کے کپڑے نکالتیں، میک اپ کرتیں، پرفیوم لگاتیں اور اسی کے کیمرے سے تصویریں بنواتیں۔ اس ڈسکو پارٹی کے بعد تصویریں دھل کر آئیں تو پورے ڈپارٹمنٹ میں آگ ہی لگ گئی۔ کسی دل جلے نے رابعہ کے شوہر کو ایک تصویر بھجوا دی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ یونیورسٹی نہیں آئی تو اس خبر کے ساتھ کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رخصتی ہے۔ وہ ماہی کو ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتی، روتی پیٹتی رہی کہ اس کی وجہ سے اس کا ماسٹرز ادھورا رہ گیا۔ وہ لائبریری سے ایک وقت میں ایک کتاب لے کر پڑھتی تھی اور اسی ایک کتاب میں سے ایک خط نکلا، خدا کے لیے دوپٹہ لے کر یونیورسٹی آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب لڑکے تمہیں گھورتے ہیں۔ یہ خط اس نے بآواز بلند پڑھ کر سنایا، پھر کلاس کے سامنے لہرا کر پوچھا، یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ خود ہی سامنے آ جائے، مجھے معلوم ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمی سے دھمکی دی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ تم رائٹنگ دیکھ لو۔ پیچھے سے کمر نے ہانک لگائی۔ اتنی سمجھ تو اس بیچارے میں ضرور ہوگی کہ خط کسی اور سے لکھوا لیتا یا چالاکی سے رائٹنگ ہی بدل لیتا۔ کنول نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا، پکا یہ کوئی لڑکا ہی ہے۔ نکاح شدہ رابعہ، جس کا یونیورسٹی میں یہ آخری ہفتہ تھا، نے کہا، کل سے دوپٹے میں آنا، ہمارے ہونے والے بھائی جان کو برا لگتا ہے۔ کنول باز نہیں آئی، سب ہنسنے لگے تو وہ بھی ہنسنے لگی، اور اگلے دن وہ لمبے سے دوپٹے میں آئی۔ ساری کلاس تو حیران تھی ہی، پروفیسرز بھی بڑا حیران ہوئیں۔ مسز شمسا نے چشمے کے پیچھے سے دیکھا اور کہا، اچھی لگ رہی ہو، اور اب اوڑھ ہی لیا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ نہ دینا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا کہ وہ دھم سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خط تم نے مجھے لکھا تھا؟ جیسے اسے یقین تھا، میں گھگیا کر رہ گیا۔ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، کبوتر بننے نہیں۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ تم سے سب ڈرتے ہیں، پر کس لیے؟ چلو آج تم ہی بتا دو۔ تمہاری گاڑی سے، تمہارے اس لمبی مونچھوں والے ڈرائیور سے، تمہارے دوپٹہ نہ لینے سے، گردن کے ٹیٹو سے، اور پھر تمہارے ڈیڈی سے بھی، جن سے کوئی نہیں ملا لیکن سب ڈرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنے آدمیوں سے اغوا کرا سکتے ہیں، گولی مار کر لاش نہر میں پھینکوا سکتے ہیں۔ تمہارے پرس میں پڑے مڑے توڑے ڈالروں سے، امریکی بینڈ کی کیسٹ سے، تمہارے سگریٹ پینے سے، اور تمہارے لڑکوں کو مارنے سے بھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انہیں مارنا ضروری تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے عین ریٹائرمنٹ کے سال میں پروفیسر ندیم بیگ کے خلاف کابینہ بٹھا دی۔
تم اس کمینے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ مجھے برا لگا کہ اس نے پروفیسر کو ایسے گالی دی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہم تو استادوں کی جوتیاں کھا کر بھی اف نہ کرنے والے دیہاتی تھے۔ سنو مسٹر گوار، تم لاکھ پڑھاکو سہی، لیکن کچھ باتیں صرف لڑکیاں ہی جانتی ہیں۔ تم بھی سن لو ماہی کہ لڑکیاں کچھ باتیں جانتی ہیں، لیکن لڑکے بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ کینٹین میں ہونے والی بکواس، ہاسٹل کے کمروں میں گونجتے زبانی کہے اور سگریٹ کے بالوں میں اڑائی گئی پھپتیاں، اگر تمہارے سامنے چند باتیں دہرا دوں تو تم ان سب کا خون پی جاؤ۔ وہ میری شکل دیکھ کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم آزاد خیال ہو، کچھ سمجھتی ہو پر سب کچھ نہیں۔ ساری دنیا ہی دوغلی ہے۔ تم بھی ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ میں تو دوغلوں کی سردار ہوں۔ وہ ہنس دی لیکن بہت اداس لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جیسے یقین سے کہا۔ اور ہاں، میں سگریٹ نہیں پیتی۔ اس نے اداسی سے کہا اور چل دی۔ وہ کبھی کسی کو صفائی نہیں دیتی تھی، نہ جانے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ مہجبین سنو، میں نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ خط تمہیں اچھا لگا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر دوپٹہ لے کر کیوں آتی ہو؟ میں شرارت سے ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ جرأت تھی، حوصلہ یا پھر محبت؟ اس کی کتابوں سے خط نکلنے کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ کسی میں شعر ہوتا، کسی میں غزل، کسی میں خیال بیانی، اور ایک بار اس کی ململ کی ساڑی کی تعریف۔ ماہی نے خط والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ خط کبھی کتاب سے نکلتے، کبھی اس کی گاڑی کے بونٹ پر چپکے ہوتے، اور کبھی کلاس میں اس کی کرسی پر رکھے ملتے، جنہیں دیکھ کر لو آ گیا محبت نامہ کی ہانک لگائی جاتی۔ اس نے کئی خط کلاس کے سامنے پڑھے، کچھ پھاڑ کر پھینک دیے، کچھ مٹھی میں بھیج کر ڈسٹ بن میں اچھال دیے۔ کبوتر خط نہیں لایا؟ خط میں لمبا وقفہ آ جاتا تو کوئی پوچھ لیتا، ورنہ لڑکیاں جان کو آ جاتیں۔ ہمارے بھائی جان کیسے ہیں؟ بڑے دنوں سے غائب ہیں۔ ایک دن وہ اپنے منگیتر کے ساتھ یونیورسٹی آئی، جو ٹھنڈے ملک سے گرم ملک کی ہوا کھانے آیا تھا۔ وہ اتنا دراز قد اور گورا چٹا تھا کہ ماہی کے بتانے پر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس کی سہیلیاں اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ لڑکے دور سے ہی اس کا قد کاٹ ناپ کر ہام گئے۔ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ اگر کسی کا ماہی پر دل تھا بھی تو سب ہاتھ سے گیا۔ فرسٹ کزن ہے۔ ایسے فرسٹ کزن بھی انہی امیر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو دودھ دہی والے ہی ملتے ہیں۔ اسے وہ خط پڑھ کر سنائے ہیں۔ کمل کی آنکھوں میں کتنا حسد چڑھ آیا تھا۔ یہ امیر لوگ اور ان کی قسمتیں۔ وہ میرا منگیتر ہے، میری ماں نہیں جسے سب بتاؤں۔ ماں کو سب بتاتی ہو؟ لڑکیاں کتنی جل ککڑیاں ہوتی ہیں۔ ماں زندہ ہوتی تو بتا دیتی۔ کتنی سنجیدہ تھی وہ۔ میں اس کی چھوٹی سی ممی سے مل چکی ہوں، جن کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے۔ ان دونوں نے میری ناک کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا ہے۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ ایسے وقت میں وہ مجھے بڑی کمزور سی لڑکی لگتی تھی، جو بڑی جلد رو دے گی اور جس کی ہچکیاں تک بن جائیں گی۔ لڑکیاں اس پر ایسے ویسے طنز کر کے اسے زج کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ وہ اسے بہانے سے یاد دلاتی رہتی تھیں کہ بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ماہی کی زندگی ان کی زندگیوں کی طرح نارمل نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا گھر آنگن نہیں ہے جہاں پیار کرنے والی ماں تخت پر بیٹھ کر سبزی بناتی ہے، باپ کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے، بہن بھائی 2-2 روپے کی چیز پر جانوروں کی طرح لڑتے ہیں اور ماں انہیں چپل کھینچ کر مارتی ہے۔ پھر تیز بخار میں یہی ماں سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں کرتی ہے۔ باپ بن ڈبل روٹی لاتا ہے کہ دودھ میں بھگو کر کھا لو، تھوڑی جان آ جائے گی۔ اب کہاں گھاس کا بڑا سا لان اور کہاں یہ گھر آنگن، جہاں سارے فساد کے باوجود ماں باپ کا سگا والا پیار موجود تھا۔ لڑنے مرنے والے ہی صحیح پر اپنے بہن بھائی تھے۔ فیشنیبل ستیلی ماں نہیں جو آئے دن باپ کے کان بھرے اور اکلوتی بیٹی کا جینا دوبر کر دے۔ تم امیر لوگوں کو اپنے ممی ڈیڈی سے بڑی فیشنی سی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں وقت نہیں دیتے، ملازموں پر چھوڑ دیا، مل کر ڈنر نہیں کرتے، حال نہیں پوچھتے۔ ہم سے پوچھو شکایت کسے کہتے ہیں؟
میرے باپ نے میری یونیورسٹی کی فیس دینے سے منع کر دیا تھا۔ مانگ تانگ کر کیسے فیس بھری ہے میں ہی جانتی ہوں۔ سب کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تمہاری ضرورت فیس، میری ضرورت توجہ۔ تمہارا پرس ڈالروں سے بھرا رہتا ہے، توجہ کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ ماہی کی آنکھیں ٹپ ٹپ آ گئیں۔ کچھ لوگوں کی کبھی سمجھ نہیں آتی، ایسے ہی مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کی چھٹی کر دی اور شہر کی سب سے کھٹارا گاڑی لے لی، جبکہ وہ کوئی بھی نئی گاڑی بڑے آرام سے لے سکتی تھی۔ یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے لی ہے۔ میں نے طنزاً اس کی گاڑی کی تعریف کی تو اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، تمہاری پاکٹ منی اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ طنز سے کھچے میرے ہونٹ حیرت سے واہ ہو گئے۔ لندن سے انکل آئے تھے، پاؤنڈز لے کر گئے تھے۔ تمہارا کوئی ایک چچا، ماموں، خالو مجھے مل سکتا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو، سنجیدگی سے ایک بات کہوں، کبھی امیر ہونے کی خواہش نہ کرنا، بڑی ضلالت ہے اس میں۔ کسی امیر کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ بڑے زور سے ہنسی۔ پیسے بہت سی چیزیں خرید دیتے ہیں، لیکن بہت سا احساس کھا جاتے ہیں۔ مجھے فی گھنٹہ پیسے دو تو میں ہر نسل کے احساس کے لیے تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ تمہارا وقت چاہیے کسے؟ اس نے ٹھیک کہا تھا، میری اوقات تھی کہ وہ مجھے منہ لگاتی۔ سب کو گاڑی والی بات مذاق لگتی تھی، لیکن وہ ایک عرصے تک اسے سنجیدگی سے چلاتی رہی۔ کلاس فیلوز کو گھر تک چھوڑ دیتی تھی، ایک دن مجھے بھی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ وہ گاڑی چلاتے پوچھ رہی تھی۔ جیسے گاؤں ہوتے ہیں۔ اس کی کار اترے معطر تھی۔ میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اپنا گاؤں دکھاؤ گے؟ تمہیں برا لگے گا، لیکن نہیں، مجھے کہنا پڑا۔ وہ میری طرف سر گھما کر دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی وجہ شاید وہ جانتی تھی۔ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن جیسے کپڑے تم پہنتی ہو، گاؤں کے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں شہر پڑھنے آیا ہوں، سارے گاؤں کی ساکھ اپنے سر پر رکھ کر لایا ہوں۔ یہاں ایسا ویسا کچھ کیا تو سارا گاؤں شرمندہ ہوگا۔ تمہاری گردن پر بنا بچھو تمہیں کافر قرار کروا دے گا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں بتایا۔ تم تو ڈرپوک نکلے۔ اس نے مذاقاً کہا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، اتنی کہ وہ اگلے کئی دنوں تک مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ کبھی کبھی جو دوپٹہ لے کر آ جاتی تھی، وہ دوپٹہ بھی غائب ہو گیا۔ ایک دن دادا جی یونیورسٹی آ گئے۔ یہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ باغ میں گھاس پر بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے کہ دور پتھریلی روش پر ماہی ہمیں دیکھتے ہوئے گزر گئی، پھر کچھ دیر بعد پلٹ کر آئی۔ اب گلے میں کسی سے ادھار لیا ہوا دوپٹہ تھا۔ دادا جی کو سلام کیا، سر پر پیار لیا، پھر بھاگ کر گئی اور 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آئی۔ ایک دادا جی کو دی اور ایک خود پینے لگی۔ میں ظاہر ہے دونوں کا منہ دیکھنے لگا۔ میں آپ کا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کا پڑھاکو کہتا ہے کہ میں گاؤں نہیں آ سکتی کیونکہ میں کافر ہوں۔ دادا جی نے میری طرف بڑی ناراضگی سے دیکھا۔ تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، فتوے لگانے کے لیے نہیں۔ ماہی تو کھل اٹھی، اس کی زبان اور کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح کی میں لڑکی ہوں، گاؤں والے اسے باتیں کریں گے۔ دادا جی نے جیب سے پورے 2 روپے نکال کر اسے پکڑائے اور سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خط لکھ دینا، میں خود تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ وہ 2 روپے اس نے بڑے پیار سے پرس میں رکھے اور مجھے دیکھ کر منہ چڑھا دیا۔ گاؤں میں فون نہیں ہے؟ وہ خط کیسے لکھتی؟ اس سے کہنا یہ خط لکھ دے گا۔ دادا جی نے پھر محبت سے کہا۔ اب میں اسے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ وہ تو دادا جی سے باقاعدہ لاڈ کرنے لگی تھی۔ جس علم سے اپنی برائی کے بجائے دوسروں کے عیب دکھائی دینے لگیں، اسے چھوڑ دینا بھلا ہوتا ہے پتر۔ کچھ برائیاں انسان اپنے اندر خود پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ماحول اسے باغی کر دیتا ہے۔ دادا جی نے گاؤں جا کر مجھے ایک لمبا خط لکھا۔ دادا جی پوری 8 جماعتیں پاس تھے۔ وہ بہت پڑھنا لکھنا چاہتے تھے، لیکن یتیم ہو گئے۔ گھر کی ذمہ داری سنبھالی، کھیتی باڑی میں جٹ گئے۔ ان کی وجہ سے گاؤں کی کئی شادیاں
غیر برادریوں میں بھی ہوئیں۔ بچپن کی کئی منگنیاں ٹوٹ گئیں کہ بچوں کی مرضی نہیں ہے، جہاں دل راضی نہ ہو وہاں گھر نہیں بستے۔ ایک دن اچانک پھر سے دادا جی آ گئے۔ ماہی کو بلوایا، اسے گاؤں آنے کے لیے کہا۔ اپنے ساتھ لایا ساگ، دیسی گھی، گڑ کی سوغاتیں اسے پکڑائیں، جسے اپنی کھٹارہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ دادا جی کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر ریگل سے چاٹ کھلانے لے آئی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ دادا جی سے ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں باتیں کرتی رہی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر بھاگ کر اندر سے آئس کریم لے آئی، ایک دادا جی کو دی اور ایک خود کھانے لگی۔ دونوں نے پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ یہ شاید دادا جی کی زندگی کی پہلی کون والی آئس کریم تھی، جسے وہ کھا کم اور منہ پر زیادہ لگا رہے تھے۔ ماہی ہاتھ بڑھا کر رومال سے ان کا منہ پونچھ رہی تھی۔ بیٹیوں کے مان رکھنے پڑتے ہیں پتر۔ میرا پھولا ہوا منہ دیکھ کر دادا جی کہہ گئے۔ اسی مان کے لیے انہوں نے مجھے کئی بار ڈانٹا، ڈنگر، کملا اور بے وقوف کہا۔ گاؤں کے وہ قصے سنائے جس سے میری سبکی ہوتی رہی۔ ہنس ہنس کر ماہی کا حال تباہ ہو گیا۔ ایک دن ماہی گاؤں سے بھی ہو آئی۔ اگلے دن سے امتحانات شروع تھے۔ سب پر امتحانوں کا بھوت سوار تھا اور وہ سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ دادا جی نے اسی کے ہاتھ خط اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھیجی تھیں۔ تم میرے گھر گئی تھیں؟ میں کتنا حیران ہوا تھا۔ ہاتھ پیچھے باندھ کر وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر رہ گئی۔ دادا جی کے گاؤں، وہ میرے دادا جی ہیں، لیکن تم ان کا خون نہیں لگتے۔ وہ منہ چڑھا کر چلی گئی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی۔ دل چاہا کہ گاؤں پہنچ کر خبر لوں کہ یہاں وہ کیا کچھ کر گئی ہے، لیکن امتحان نے سر اٹھانے نہیں دیا۔ امتحان کے بعد گیا تو نئی ہی باتیں معلوم ہوئیں۔ میرا خیال تھا وہ گاؤں دیکھنے گئی ہے، لیکن وہ تو پڑھ کر بیبے جی کے منجے پر سوتی رہی۔ اٹھی تو بیبے نے کہا، کڑیے تیری ساری نمازیں نکل گئیں، جلدی کر ورنہ مغرب بھی گئی۔ وہ جلدی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ الٹی سیدھی نماز پڑھنے لگی۔ لڑکیاں پلو میں منہ دے کر دوہری ہوتی رہیں۔ بیبے جی نے کئی بار جھڑکا کہ نمازی بندے کی چاہت دیکھتے ہیں، طور طریقہ نہیں۔ روٹی ٹکر کے بعد وہ اپنی کھٹارہ گاڑی میں واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ سب نے بڑا روکا کہ صبح چلی جانا، پر وہ باز نہیں آئی۔ ہاتھ ہلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بیبے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پیچھے سے پھونکے مارنے لگیں۔ اس نے بیبے کو فلائنگ کس دی۔ لڑکیوں نے لال پیلا ہو کر پلو میں منہ دے لیے۔ دادا جی نے 3-4 لڑکے سائیکلوں پر اس کے پیچھے کیے۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر چلاتی رہی کہ واپس جاؤ، میں چلی جاؤں گی، لیکن دادا جی نے کہہ کر بھیجا تھا تو لڑکے آدھا راستہ چھوڑ کر ہی واپس ہوئے۔ تمہارے گاؤں والے بڑے جانباز ہیں، دادا جی کا خط دیتے ہوئے اس نے کہا تھا، جس کی سمجھ گاؤں جا کر آئی تھی۔ چھٹیاں گزار کر یونیورسٹی واپس آیا تو ماہی غائب تھی۔ لڑکیاں اس کا پتہ کرنے گھر گئیں تو اس کی ممی نے گلابی پیروں پر سرخ نیل پالش لگاتے ہوئے اس کے باہر جانے کا بتایا۔ بیزاری سے ملازم کو چائے کا کہہ کر لمبی ہیل پر ٹک ٹک کرتی چلی گئیں۔ اس کے جانے کے بعد بڑی افواہیں اڑیں کہ وہ امریکہ نہیں گئی بلکہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سوتیلی ماں نے دشمنی میں اسے مروا دیا ہے، کہیں قید کروا دیا ہوگا۔ اس چڑیل کے ساتھ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ڈیڈی جی نے انگریز منگیتر کو بلا کر چلتا گیا، یا خود ہی کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی کہ باپ کو تنگ کر کے بدلہ لے۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی افواہ پر یقین نہیں آیا۔ وہ پورا بندوبست کر کے گئی تھی، اپنی کھٹارہ تک بیچ کر گئی تھی۔ چابی پکڑا گئی تھی کہ جتنے کی بکی وہ میرے، پر یہ بکنے میں نہیں آ رہی۔ ورک شاپ کے منیر بھائی نے دانت نکال کر بتایا۔ بڑی ہمت کر کے میں اس کے ڈیڈی کے آفس پہنچ گیا۔ بڑے انتظار کے بعد انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ اس کے ڈیڈی وہی ڈیڈی تھے جن سے ملے بغیر ہم سب ڈرتے تھے۔ خوش شکل، خوش لباس، پیسے کا روب، طاقت کا غرور۔ میں نے ماہی کا پوچھا تو ابرو اچکا لی۔ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ساتھ وہ بار بار گھڑی دیکھنے لگے۔ اپنا ماسٹرز ہی مکمل نہیں کیا؟ میرا دم نکلا جاتا تھا۔ فون اٹھا کر ڈرائیور سے گاڑی ریڈی رکھنے کو کہا۔ اسے ماسٹر واسٹر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بریف کیس اٹھا کر وہ کھڑے ہو گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا رہ گیا، پھر وہاں سے اٹھایا۔ باپ کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ ایسی باقی بیٹی سے عاجز تھے جس نے ان کی مچڑی بیوی کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ماہی یونیورسٹی سے کیا گئی،
بہت کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ ڈپارٹمنٹ بھرا ہوا تھا، پروفیسر تھے، ہنگامے تھے، لیکن ساری یونیورسٹی ہی اجاڑ ہو گئی۔ شادی کے بعد رابعہ ملنے آئی تو آنسو بہاتی رہی۔ وہ صرف ایک ماہی کو یاد کر رہی تھی۔ ماہی شادی کے تحفے میں اس کے شوہر کو اچھی جاب دلوا کر گئی تھی۔ منیر تو ماہی کا مداح ہو گیا تھا کہ کہاں اتنی ڈگریوں پر بھی وہ معمولی نوکری کر رہا تھا، کہاں ماہی نے اپنے ایک انکل کے پاس بھیجا اور اس کی فرسٹ کلاس جاب ہو گئی۔ تم ہی بد دعائیں دیتی تھی ماہی کو۔ کنول بھولنے والی نہیں تھی۔ رابعہ نے بڑی زخمی نظر سے کنول کو دیکھا۔ ماہی منیر کے آفس گئی تھی اور اسے وہ تصویریں دکھائی تھیں کہ جلدی سے اسے رخصت کروا کر گھر بٹھاؤ، پڑھائی ہوتی رہے گی، ماسٹرز کر کے اس نے کون سا مثال بنا لینا ہے۔ میری منت سماجت پر منیر نے تصویریں جلا دی تھیں، لیکن وہ تصویریں تایا ابا تک پہنچ گئیں۔ منیر تو میرے لحاظ میں چپ رہا تھا، لیکن تایا جی نے طوفان کھڑا کر دیا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ مہجبین اتنی اولڈ فیشن تو نہیں تھی۔ میرا ماسٹر ایم فل سب ہو گیا۔ ایک سال یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر لندن یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو وہاں جاب مل گئی جس کی مجھے ذرا امید نہیں تھی۔ ساتھ ہی پی ایچ ڈی شروع کر دی۔ ایک دن لنچ کے لیے سڑک کنارے کیفے میں بیٹھا تھا کہ اس کے گھنگریالے بال پشت پر بکھرے دکھائی دیے۔ ایک بچی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں جانتا تھا وہ ماہی ہے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا کافی پیتا رہا کہ یہیں کہیں اس کا وہ گورا شوہر بھی ہوگا جو یونیورسٹی آیا تھا۔ یہ امریکہ سے یہاں کسی انکل سے ملنے آئے ہوں گے، ورنہ چھٹیاں منانے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہوں گے۔ امیر لوگوں کے امیرانہ ٹشن۔ ہم دیہاتی لوگ شادی شدہ لڑکیوں سے بڑا دیکھ بھال کر سلام دعا لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کی جھیل میں کنکر اچھالنے سے محتاط رہتے ہیں۔ جب وہ نظروں سے بالکل ہی دور جانے کو ہو گئی تو میں اپنی ساری دیہاتی تربیت چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا اور اسے آواز دے دی، ماہی۔ یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ رکی جاتی، لیکن وہ رکی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دانیال تم؟ وہ بڑی تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے اس کی بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ آؤ کافی پیتے ہیں۔ میں سارا کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ باتیں یونیورسٹی سے شروع ہو کر میرے لندن آنے پر رکیں، پھر وہ اپنی معمولی سی جاب کے بارے میں بتانے لگی۔ ماسٹرز ادھورا چھوڑ دینے کا نقصان تو ہونا ہی تھا، کہیں اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ وہ شادی ہو کر امریکہ نہیں لندن آئی تھی۔ دکھا ایک افواہ تو غلط ہی نکلی۔ تم رابعہ کے شوہر سے آفس جا کر کیوں ملی تھی؟ مجھے رابعہ والے قصے نے بڑا مخمصے میں رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھریں جیسے یاد کر رہی ہو۔ منیر رخصتی جلدی چاہتا تھا، لیکن رابعہ مانتی نہیں تھی۔ یہ ڈرامہ ہم دونوں نے مل کر کھیلا تھا۔ تصویر پر منیر نہیں، اس کے سسر بھڑکے تھے جو اس کے تایا ابا بھی تھے۔ انہوں نے فوری رخصتی کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ اگر مل کر کھیلا تھا تو تصویریں سیدھے سیدھے تایا ابا کو بھجواتی۔ تم نہیں سمجھو گے، منیر کو بھیجنے پر کام نہیں بنا تھا۔ رابعہ نے اپنی محبت کی قسمیں دے کر منیر سے تصویریں جلوا دیں، مجبوراً ابا کو بھیجنی پڑیں۔ قصور سارا رابعہ کا ہے، سیدھی طرح سے مان جاتی تو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ صرف پینٹ شرٹ تو پہنی تھی رابعہ نے۔ مجھے اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ماہی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ صرف پینٹ شرٹ پر تایا ابا اتنا نہ بھڑکتے۔ رابعہ سگریٹ پی رہی تھی۔ میں نے مارکر سے مونچھیں بنا لی تھیں، ویسے ہی پورا لڑکا لگتی تھی ایسے اور لگنے لگی۔ سگریٹ میرے ہونٹوں میں دبی تھی اور میں لائٹر سے رابعہ کے سگریٹ سلگا رہی تھی۔ تم بھی وہ تصویر دیکھتے تو بھڑک اٹھتے۔ میں حیران اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تم تو بڑی حقوق نسبہ کی علمدار ہوتی تھیں، رابعہ کو ماسٹرز تو کرنے دیتی۔ ایک بار تم نے کہا تھا لڑکیاں سب کچھ نہیں سمجھتیں، یہ وہ معاملہ ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ منیر اچھا لڑکا تھا، رابعہ کو ایسے اچھے ساتھی کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ منیر اچھا لڑکا تھا؟ جنہیں بروں کا تجربہ ہو چکا ہو وہ اچھوں کی بڑی پہچان رکھتے ہیں، اس نے متانت سے کہا۔ وہ وہی یونیورسٹی والی ماہی تھی، فرق تھا تو صرف اتنا کہ اب وہ ذرا سوچ کر بولتی تھی۔ دادا جی ٹھیک ہیں؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ کام کرنے سے باز نہیں آتے تھے، کولے کی ہڈی توڑوا بیٹھے ہیں، اب چلنے پھرنے سے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے انہیں ایسے بے بس دیکھا نہیں جاتا تھا، اسی لیے
یہاں سرجری کے لیے بلا لیا ہے، فی الحال ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ وہ حیران میری شکل دیکھ رہی تھی۔ دادا جی یہاں ہیں؟ اس نے دانت پیسے۔ کیا ہوا؟ دفان ہو جاؤ، کب سے باتیں بنا رہے ہو؟ میں ابھی تمہارے ساتھ جا کر ان سے مل لیتی۔ اب سارا کی ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ کا وقت ہو گیا ہے، آج نہ گئی تو ہفتوں پر بعد چلی جائے گی۔ اس نے پیسٹری کھاتی سارا کا منہ ٹشو سے صاف کیا۔ تم باز نہیں آتی میٹھا کھانے سے؟ اس نے محبت سے کہا۔ سب کہتے تھے ماہی بہت عجیب ہے، وہ واقعی میں عجیب تھی۔ فلمی ہیرو جیسا شوہر ملا، اس نے ایک تھپڑ مارا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ عورتیں تو رات دن مار کھاتی ہیں اور ایسے خوبصورت شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہیں کہ جو ساتھ چلے تو دنیا حسرت سے آہیں بھرتی ہے۔ ماہی نے الٹا اسے ہیرو کو عدالت میں گھسیٹ لیا کہ اس نے اپنی پہلی شادی اور بچی کیوں چھپائی، پھر اسے جھگڑالو اور ذہنی بیمار شخص قرار دے کر ثابت کر دیا کہ وہ بچی کا باپ بننے کے لائق نہیں ہے، اور الٹا خود اس بچی کی سرپرست بن گئی۔ تم نے اپنی ستیلی بیٹی کے لیے اتنا لمبا مقدمہ لڑا؟ ستیلی ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، وہ تو چڑیلیں ہوتی ہیں نا۔ اس بچی کی ذہنی صحت تباہ ہو جاتی۔ ہفتے میں ایک بار باپ کو ملنے کی اجازت تھی، بڑی مشکلوں سے اسے مہینے میں 2 بار کروایا ہے۔ بڑے جھوٹ سچ بولے تب مقدمہ جیتا تھا۔ چند مہینے وہ باقاعدگی سے ملنے آتا رہا، اب تو 6 مہینے سے ہم ماں بیٹی کو بہت سکون ہے۔ ایسے ناشکروں کو اولاد ملنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو ماہی، پاکستان واپس چلی جاؤ۔ وہ ہنس کر رہ گئی۔ وہ ایک معمولی سی جاب کر رہی تھی، چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، اپنے منحوس بے وفا شوہر کی وہ بچی پال رہی تھی جو کسی گوری کی اولاد تھی۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی عورت ایک تھپڑ پر طلاق نہیں لیتی دانیال، لیکن وہ عورت ضرور لے لیتی ہے جو یہ جان جاتی ہے کہ یہ پہلا اور آخری تھپڑ نہیں ہے۔ میرے دیہاتی سوال کہ ایک تھپڑ پر تم نے طلاق لے لی کا جواب دے کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ دادا جی سے ملنے آئی تو جینس پر کرتا پہنا ہوا تھا، اسکارف نما کپڑے کو دوپٹے کی طرح لیا ہوا تھا۔ سارا سے کہا گرینڈ پا کو سلام کرو۔ اس نے بڑی صاف اردو میں سلام کیا۔ گرینڈ پا نے سارا کو ساتھ لپٹا لیا۔ وہ اسے جیسی تیسی اردو میں چڑیا کی کہانی سنانے لگے۔ ماہی کی یادداشت کمال کی تھی۔ وہ دادا جی سے گاؤں کے ایک ایک فرد کا نام لے کر حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ اس نے مجھ سے کسی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ مجھے اتنی اہمیت دیتی ہی نہیں تھی۔ کئی لڑکیاں جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کا سنتے ہی اس کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ سب خوش ہیں اپنے گھروں میں؟ دادا جی نہ جانے کیسے سب سمجھ گئے۔ بڑی جان مار کر ان کے لیے انسان کے بچے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ جس دن دادا جی کی سرجری تھی، اس دن وہ سارا وقت ہاسپٹل میں رہی، پھر بعد میں کئی طرح کے سوپ بنا کر لاتی رہی۔ کہتی اکیلے رہنے سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ دادا جی چلنے پھرنے لگے تو سارا کو ان کے پاس چھوڑ کر اپنے کام نپٹا لیا کرتی تھی۔ دادا جی سارا کے بیبی سٹر بن گئے، اسے چڑیا کبوں کی کہانیاں سناتے رہتے، وہ بھی بڑی خوشی سے سنتی تھی۔ سارا بڑی اچھی بچی تھی، ماں کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ جاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایسے باتیں کرتی تھیں جیسے پکی سہیلیاں ہوں۔ کبھی میں سارا کو قریبی پارک لے جاتا، اسے آئس کریم کھلاتا۔ ایک دن جمعے کو دادا جی ہم دونوں کو مسجد لے گئے۔ جو یہ پوچھیں انہیں جواب دو اور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ہمیں مسجد کے مولوی کے سامنے بٹھا کر دادا جی ہم سے قبول ہے کروا رہے تھے۔ ماہی نے بڑی جلدی قبول کر لیا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ خوشی سے میری آنکھیں اتنی نم ہو گئیں کہ دھند کے جالوں نے سب دھندلا کر دیا۔ جس وقت میں ماہی کے ڈیڈی کے آفس گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، تو میں آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ یہ دھند میری آنکھوں پر مکڑی کے جالے کی طرح پھیل گئی تھی۔ مال پر میری بس ہو گئی، سائیکل میرے ہاتھوں سے پھسل گئی اور میں سڑک پر ہی ڈھہ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کی افواہوں پر کہ ماہی کی شادی ہو گئی ہے میں نے کان نہیں دھرا تھا، لیکن وہ خط میں تمہیں لکھتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے سب سے پہلے یہ اقرار کیا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ساری نظمیں، غزلیں، اشعار میرے دل کی آواز تھے ماہی۔ یہ میرا دوسرا اقرار تھا۔ تم نے بتانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ وہ رو دینے کو ہو گئی۔
جیسے کوئی من پسند چیز بڑی دیر بعد ملی ہو۔ تم نے جانے میں اتنی جلدی کیوں کی ماہی؟ میں نے 6 سال کا ہجر کاٹا تھا۔ میری آنکھیں اس تکلیف سے ابھی بھی نم ہو جاتی تھیں۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا اور پھر اس ہاتھ کو میں نے اپنے دل پر رکھ لیا۔